لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام کامل، محقق ثقہ، حمام فاضل، شیخ مخدوم علی مہائمی قدس سرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 7 جمادی الاخری 835 ہجری، 7 جمادی الاخری 835 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ حضرت کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کا ایک نہایت ہی ایمان افروز کرامت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اس کرامت کو توجہ سے سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے۔ ماہیم کے علاقے میں آپ رہتے تھے۔ ماہیم میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کی منگنی ایک کھاتے پیتے گھر کی لڑکی سے ہو گئی تھی۔ چونکہ ماہیم سمندر کے کنارے تھا، دوسرے ممالک سے، دوسرے ملکوں سے جہازوں کی آمد و رفت یعنی آنا جانا جاری تھا۔ لوگ آتے تھے اور ماہیم میں قیام بھی کرتے تھے، ماہیم میں رکتے بھی تھے۔ اسی درمیان اتفاق سے ایک خوبصورت عرب تاجر کسی ضرورت سے لڑکی کے مکان کے پاس سے گزرا، وہی لڑکی جس سے اس نوجوان کی منگنی ہو گئی تھی۔ جب اس مکان کے پاس سے وہ عرب تاجر گزرا، اس لڑکی پر جو نگاہ پڑی وہ عرب تاجر اس کا عاشق ہو گیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ لڑکی کو جاننے والے بھی اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے مگر فلاں غریب لڑکے سے منگنی ہو چکی ہے، اور جب منگنی ہو چکی ہے تو تم سے شادی ناممکن ہے، تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ عرب تاجر کہنے لگا کہ منگنی ہوئی ہے تو کیا ہوا، ابھی ٹوٹ سکتی ہے، اور اس سلسلے میں جو خرچ ہوگا میں برداشت کر لوں گا، خرچ اٹھا لوں گا۔ کچھ لالچی یہ سن کر لڑکی کے والد کے پاس گئے اور بہلا پھسلا کر اسے منگنی توڑنے پر راضی کر لیا۔ دوسرے دن ماہیم کے علاقے کی جماعت بلائی گئی۔ جب یہ خبر عرب تاجر کو ملی تو بہت خوش ہوا، مگر بیچارہ غریب لڑکا جس سے اس لڑکی کی منگنی ہوئی تھی وہ بڑا رنجیدہ ہوا۔ صبح نماز کے لیے لڑکا جب مسجد میں آیا تو تاج الاولیاء حضرت مخدوم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ آپ پر سب معاملہ روشن ہو گیا، آپ کا نمازی تھا اور آپ کا مقتدی تھا وہ۔ جیسے ہی اس نوجوان کا چہرہ دیکھا مخدوم پر ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ لڑکے کو الگ بلا کر، الگ لے جا کر ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، گھبراؤ نہیں، سچے کو ہمیشہ راحت ہے۔ میں خود جماعت میں جاؤں گا اور تمہارے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ نکالوں گا۔ یعنی جو جماعت بلائی گئی ہے، جو بیٹھک بلائی گئی ہے، اس بیٹھک میں خود جاؤں گا اور تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کروں گا۔ لڑکا اس نظر عنایت پر بہت خوش ہوا اور نماز کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ جب مخدوم تشریف لے جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا۔ وقت مقررہ پر محفل منعقد ہوئی۔ حضرت مخدوم علیہ رحمہ بھی تشریف لے گئے۔ حاضرین محفل نے انتہائی گرم جوشی سے آپ کا خیر مقدم کیا اور بہت خوش ہوئے۔ پھر حضور ہی کو محفل کا صدر بنایا گیا، مخدوم کو ہی اس بیٹھک کا صدر بنایا گیا۔ گفتگو شروع ہوئی اور جب لڑکے کی غربت کی بنا پر منگنی توڑنے اور عرب تاجر سے منگنی کرنے کا سوال پیدا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریبی اور امیری کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ کسی نے عرب تاجر کی حمایت میں جھوٹ بول کر لڑکے پر شراب نوشی کا الزام لگایا تو حضور نے فرمایا کیا کہ اسے شراب پیتے یا نشے کی حالت میں کسی نے دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہے تو بیان کرے، اور ورنہ جب چشمدید گواہ نہیں ہے تو دوسری باتوں کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ اس پر سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت مخدوم علی مہائمی علیہ رحمہ نے فیصلہ سنایا کہ اس سال عرب تاجر اور یہ لڑکا دونوں حج کو جائیں۔ مخدوم کا فیصلہ سنیے۔ مخدوم کہتے ہیں کہ اس سال عرب تاجر بھی اور یہ نوجوان بھی دونوں کے دونوں حج کے لیے جائیں، اور جو حج سے پہلے واپس آئے وہ اس لڑکی سے شادی کرے۔ آپ کے اس فیصلے کو سارے لوگوں نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اب عرب تاجر جو تھا نا وہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے پاس اپنا جہاز تھا۔
اپنی مرضی سے جب چاہے جا سکتا تھا اور لوٹ سکتا تھا، جبکہ غریب لڑکے کو کرائے کے جہاز سے جانا تھا اور اپنی مرضی سے واپسی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس کے 2-4 دن بعد ہی عرب تاجر اپنے جہاز کے ذریعے حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ لڑکے نے یہ سنا تو مایوس ہو گیا اور حضرت مخدوم کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا کہ عرب تاجر تو آج چلا گیا۔ حضرت مخدوم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبراؤ مت، خدا کوئی راستہ نکال دے گا۔ شوال، ذی-قعدہ اور ذی-الحجہ کی 8 تاریخ گزر گئی، شوال کا مہینہ گزر گیا، عرب تاجر نکل چکا ہے۔ چونکہ پانی جہاز سے جانا تھا تو کئی مہینے پہلے لوگ نکل جاتے تھے۔ اب وہ عرب تاجر اپنا جہاز تھا، نکل گیا، شوال گزر گیا، ذی-قعدہ گزر گیا، یہاں تک کہ حج کا مہینہ ذی-الحجہ اس کی 8 تاریخ بھی گزر گئی۔ اور جب 8 تاریخ گزر گئی لیکن کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ 9 تاریخ کی صبح یوم عرفات ہے، لڑکا جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت مخدوم نے بلا کر فرمایا کہ نماز کے بعد تم کہیں نہیں جانا، یہیں بیٹھے میرا انتظار کرنا۔ نماز کے بعد وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ آپ تشریف لائے اور لڑکے کو بلا کر ٹہلتے ہوئے مسجد کے حوض کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ لڑکے کو بلائے، ٹہلتے ہوئے مسجد کے حوض کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھ مت کھولنا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر حوض میں اتر آئے اور غوطہ لگایا۔ چند منٹ بعد حکم دیا کہ آنکھیں کھولو۔ اب جو لڑکے نے آنکھیں کھولی تو خود کو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس پایا۔ یہ عظیم الشان کرامت دیکھیے، ماہیم کی مسجد کی حوض پر غوطہ لگایا اور جب سامنے سے نکلے تو الحمدللہ آپ کعبے کے پاس تھے۔ حضرت نے اپنی جیب سے روپے نکال کر دیے اور فرمایا کہ یہ رقم حج کے ضروری سامان میں خرچ کرنا، اور حج کے متعلق خاص باتیں سمجھا کر فرمایا کہ دیکھو فلاں جگہ عرب تاجر کا خیمہ ہے، اس سے آج ہی ملاقات کر لینا، اور وہی عرب تاجر جس نے تمہاری ہونے والی بیوی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہا ہے ان سے جا کے ملاقات کر لینا، اور حج سے فارغ ہو کر ہم سے یہیں آ کر ملنا، اور یاد رکھنا یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے اسے رخصت کر دیا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا، دل میں بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رہبر عطا کیا ہے۔ الغرض وہ احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں پہنچا اور عرب تاجر کا خیمہ تلاش کر کے ملاقات کی کہ اس کے بعد حج کے ارکان ادا کیے۔ 3-4 روز میں سب ارکان پورے کر کے 12 تاریخ کو حتیم پر آ کر پھر مخدوم سے اس نوجوان نے ملاقات کی۔ آپ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کرائیں، اور آنکھیں جب بند کرائیں تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولے تو دیکھا اپنی مسجد میں ماہیم میں موجود ہے۔ 6 مہینے کے بعد عرب تاجر بھی ماہیم واپس آ گیا۔ وہ 6 مہینے کے بعد واپس آیا۔ وعدے کے مطابق جماعت اور بیٹھک بلائی گئی، آپ بھی شریک ہوئے، عرب تاجر بھی شریک تھا، مخدوم بھی شریک تھے، وہ نوجوان بھی شریک تھا۔ آپ نے تاجر سے دریافت کیا، کیوں میاں تم نے حج کیا؟ تاجر نے جواب دیا، جی ہاں میں نے کیا۔ آپ نے فرمایا یہ لڑکا بھی گیا تھا یا نہیں؟ کیا اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ تاجر نے جواب دیا، جی ہاں یہ لڑکا حج کو گیا تھا، عرفات میں مجھ سے ملا بھی تھا، اور تمام ارکان حج کے وقت بھی میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا۔ پھر آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حج سے لوٹ کر ماہیم کون پہلے آیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ لڑکا پہلے آیا ہے، اور ساتھ ہی سب کو یقین ہو گیا کہ لڑکے پر حضور مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ علیہ کی چشم عنایت ہے، اس سے کوئی بازی نہیں جیت سکتا۔ عرب تاجر بھی خاموش ہو گیا اور بالآخر لڑکی کی شادی اسی غریب لڑکے سے ہو گئی۔ غور کیجئے کہ غریب لڑکی کی شادی میں مخدوم نے کتنا مدد کیا، اور اپنی کرامتی مدد کے صدقے اس غریب کا کیسا دل رکھ لیا۔ الحمدللہ یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے یہ سوانح مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فاروق خان مہائمی مصباحی کی یہ کتاب ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کے حوالے سے ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ کریم مخدوم کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔